السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور یہ جو پیارے پیارے فیس ہیں نا، یہ جو پیارے پیارے چہرے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہنستا مسکراتا رکھے ساری زندگی، کیونکہ ان کے دم سے ہی گھر میں رونق ہے، ان کے دم سے ہی گھر میں مطلب کہ دل لگا رہتا ہے انسان کا۔ یہ نہ ہو تو پتہ نہیں کیا بنے ہمارا۔ تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ میری جو شادی سے پہلے کی زندگی تھی نا، وہ فیل ہے، اس زندگی کے آگے وہ فیل ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، اسے میں انجوائے کر رہی ہوں، اسے میں مطلب کہ نا جی رہی ہوں زندگی کو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اب میں سوچتی ہوں کہ شادی کے پہلے والی زندگی بھی اچھی تھی اور یہ بھی اچھی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے بہت ہی خوبصورت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے اور ان کے چہرے پہ کبھی غم نہ آئے۔ تو جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، جو کہ میں کل سے دیکھ رہی ہوں، کیونکہ اتنا زلزلہ آیا ہے، اتنا بارشیں ہوئی ہیں، اتنی طوفانی بارشیں ہوئی ہیں یہاں پہ بھی، ہمارے یہاں پہ بھی بہت ہی زیادہ طوفانی بارشیں ہوئی ہیں۔ ہمارا میدانی علاقہ ہے، ہمارا رحیم یار خان مطلب کہ لگتا ہے نا تھوڑا سا ریتلا ہے، ریت والا علاقہ ہے، میدانی علاقہ ہے، لیکن اس سائڈ پہ اتنے کوئی طوفانی بارشیں آئی ہیں، اتنا طوفان آیا کل کا۔ یہ صبح کا ٹائم ہے، صبح میں چائے پی رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ، اور ساتھ ساتھ فون دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا حالات ہوئے ہیں۔ تو کیا بتا رہے ہیں کہ اتنا زلزلہ آیا، اتنا زلزلہ آیا، اللہ معاف کرے، منڈی بہاولدین میں وہاں پر زلزلہ آیا۔ وہ تو کوئی پہاڑی علاقہ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہاں پہ زلزلہ آ گیا۔ پہلے سنا کرتے تھے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، مطلب اپنی 25 سالوں کی زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، تو سنتے تھے کہ کبھی کہیں زلزلہ آیا ہے، کچھ ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے۔ تو لیکن اب تو ہر جگہ پہ مطلب کہ کوئی حال نہیں ہے، ہر طرف ہی یہی حال ہے کہ زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ بس جی اللہ کا خوف ختم ہو گیا دنیا سے۔ جب جیسے جیسے قیامت نزدیک آتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہوتا جائے گا، انسان درندہ بنتا جائے گا، انسان جانور بنتا جائے گا۔ تو روز ہی نیوز دیکھتے ہیں تو بس جی دل اتنا خراب ہوتا ہے کہ روز ہی، ایک تو وہ پہلے اللہ کی بندیاں جو بیچاریاں بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو اغوا کر لیتے ہیں، پھر وہ اوپر سے نیوز بنا کے اس کو اتنا بڑھاتے ہیں، بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں۔ تو جو ہمارے جیسی ہوتی ہیں فیملیز میں بیٹھ کے نیوز سن رہی ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے ساتھ کوئی بیٹھا ہوتا ہے یا نیوز چل رہی ہو تو اتنی آواز ہو۔ ہماری مڈل کلاس گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ اگر خبریں چل رہی ہیں، نیوز چل رہی ہے تو فل والیوم ہوگا کہ سارے گھر کو خبریں سنیں۔ تو اندر بھی خبریں چل رہی ہوں تو باہر تک آواز آتی ہے کہ یہ نیوز آ رہی ہے، تو بس اتنی شرمندگی ہوتی ہے، اتنا کوئی دل کو نا مطلب برا لگتا ہے کہ یہ کیوں، ان عورتوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو بس جناب ہر طرف اتنے زلزلے آ رہے ہیں۔ یہ کل جو زلزلہ آیا یہ بہت ہی خطرناک زلزلہ تھا، میں نے دیکھا ہے، ہمارے رشتہ دار بھی رہتے تھے وہاں پہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ رحیم یار خان میں اتنا نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، بس ہلکے ہلکے مطلب محسوس ہوا ہے، اتنا نہیں ہوا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے ہم سب پر، ہم مسلمانوں پر، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، سب مسلمانوں کو ہدایت دے۔ تو بس یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں جو جانور بن جاتے ہیں، جو اپنے پھول جیسے بچوں کو، ان کو ترس نہیں آتا ان پہ، ان کو اٹھا لیتے ہیں، بچیوں کو یا بچوں کو جن کو بھی ہو۔ تو آج کل تو حالات ہی نہیں ہیں بچوں کو گھر سے باہر نکالنے کا یا نکلنے دینے کا۔ میں تو خود اپنے بچوں کو نا گلی میں نہیں جانے دیتی، تو ان کو میں گھر میں ہی نا کھیلنے کو دیتی رہتی ہوں چیزیں وغیرہ، یا ان کو گھر میں ہی رکھتی ہوں کہ وہ باہر کم سے کم جائیں۔ تو زیادہ تر وہ نہیں جاتے، لیکن کبھی کبھی چلے بھی جاتے ہیں، لیکن پیچھے پھر میں دھیان رکھتی ہوں کہ چلے جائیں۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ محلے میں دادی وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ بیٹھی ہوتی ہیں لے کے، تو وہ والا ماحول ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایسے تھا کہ باہر بیٹھے ہوتے تھے امیاں، نانیاں، دادیاں جو ہوتے ہیں نا، بابے ہوتے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے جب بچے کھیلتے تھے یا گراؤنڈ میں کھیلتے تھے، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہوتے تھے پاس، گھر والے یا ہمسائے یا محلے والے۔ تو آج کل تو محلے والے خود دشمن ہیں، کوئی بھی کسی کا سگا نہیں ہے، بس نا اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے، اور کچھ بھی اس دنیا میں اب نہیں سچا رہا۔ تو آج کل تو گھر والے، محلے والے، ان میں سے ہی دشمن نکل آتے ہیں، وہی دشمنی نکال لیتے ہیں۔ تو
بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے ان کو ہدایت کی راہ پہ لائے، ان کو تھوڑی سی عقل دے، انسان بنائے۔ تو ہمارے یہاں بھی پچھلی دفعہ اس مہینے 2-3 بچے اغوا ہوئے ہیں ساتھ والی کالونی سے، گاؤں سے، تو ہمارے گاؤں میں سے بھی۔ تو بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اپنا، تو اپنے بچوں کا دھیان رکھا کریں زیادہ سے زیادہ، اور ان کو باہر نہ جانے دیا کریں، اکیلے تو بالکل بھی نہ جانے دیں، دکان پر بھی کہیں پر بھی نہ نہیں جانے دیں، ساتھ جائیں یا کسی کے ساتھ بھیجیں، کسی بڑے کے ساتھ بھیجیں۔ تو بس جناب انہی باتوں میں، انہی سوچ میں آج اتنا کوئی موڈ خراب تھا نا، بس سوچ کے، تو اوپر سے بارشیں ہو رہی ہیں، اور وہ علیحدہ جو کام بڑھا دیا بارشوں نے۔ بارشیں پاکستان میں تو بارشیں ہوتی ہی کام بڑھانے کے لیے، کام بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ، اتنا زیادہ کام ہو جاتا ہے کہ بس جو کام نہیں کرنے وہ بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے جلدی آج صبح 11 بجے کے قریب ہی میں نے چاول بنا لیے تھے، پلاؤ بنا لیا تھا، مٹر پلاؤ، اور پھر جناب سارا دن کھاتے رہے تھے۔ دوپہر کو میں نے بس 5-6 روٹیاں بنائی تھیں جو دکان پہ جانی تھی، اور باقی ابو کے لیے بنائی تھی روٹی، کیونکہ ان کو چاول نہیں کھانے انہوں نے، تو ان کے لیے روٹی بنائی تھی۔ تو بس یہ چاول جو تھے نا یہ شام تک اور کل تک چلیں گے ہمارے گھر، کیونکہ ہمارے گھر میں مڈل کلاس فیملیز میں، پاکستانیوں کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک دن چاول پکا لو تو بس جناب 2-3 دن وہ چاول چلتے ہیں، تو ان کو کل کو بھی کھائیں گے اور صبح کو بھی کھائیں گے، اس لیے میں نے اتنے زیادہ پکا لیے تھے۔ تو بس جناب مٹر پلاؤ بنانا کون سا مشکل ہے، بس بنانا ہو صحیح، کام کرنے کی نیت ہونی چاہیے، کام مشکل نہیں ہوتے، کام کرنے کی نیت ہونی چاہیے، نیت کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے دہی جمایا تھا، جاگ لگا کر، مطلب خود بنایا تھا گھر پر، دہی گھر کا بنا وہ تھا، اس لیے اتنا زیادہ تھا، اگر بازار سے لے کے آتے تو لے کے ہی نہیں آنا تھا، سادہ ساتھ کھیرے کے ساتھ ہی کھا لینے تھے، لیکن دہی میں نے بنایا تھا۔ تو ڈیلی کے 2-3 گلاس بچ جاتے ہیں، یا 1 گلاس بچ جاتا ہے دودھ کا، تو پھر میں وہ جمع کر لیتی ہوں، اور جب اکٹھا ہو جاتا ہے پھر میں دہی بنا لیتی ہوں اس کا، پھر اس کو رائتے وغیرہ میں یا چٹنی وغیرہ میں یوز کر لیتے ہیں۔ تو بس گھر کے کام چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ آج کل میں نے رضائیاں جو ہیں وہ دھیڑی ہوئی ہیں، وہ بنانی ہیں، لیکن بارشیں سٹارٹ ہو گئی ہیں درمیان میں، تو روئی جو تھی وہ نکال کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی پڑی ہوئی ہے، وہ بھی خراب ہو رہی ہے، بارشیں شروع ہو گئی ہیں، اب بنیں گی نہیں۔ تو بس جیسے ہی بارشیں ہٹیں گی تو پھر میں رضائیاں جو ہیں ان کا کام ختم کروں گی، اور باقی میرا کوئی کمبل وغیرہ دھو لیے تھے سارے، اور گرم کپڑے وغیرہ سارے میں نے دھو کے رکھ لیے تھے، تھوڑی سی ڈیپ کلیننگ رہتی ہے روم کی، وہ میں کروں گی جب بارشیں ہٹ جائیں گی، تو ابھی تو بارشوں کی طرف لگے ہوئے ہیں، تو بارشوں میں بچے بھی بہت بیمار ہوتے ہیں، تو میری تو فاطمہ اتنا بیمار ہوئی ہے نا تو ان یہاں بارشوں میں پہ 2-3 دنوں میں، دوپہر تو کا کوئی ٹائم بھی ہے، ویڈیو ظہر بنانے کے کا ٹائم ٹائم ہی میں نے نہیں لگا، نہا کے فریش ہو کے ٹائم ہی تھوڑا نہیں سا ملا ویڈیو چائے بنانے کا، بنائی کوئی تھی کام اپنے کرنے لیے، کا، کیونکہ مجھے تو نہانے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ چائے آگے پینا شیئر کرتی اتنا رہوں گی کہ میں نے کوئی کیا اچھا کیسے لگتا ہے کیا۔ نا کہ بس آپ کی سوچ ہے۔ تو بس یہ ہے، تو بس ہر کسی کو کچھ نہ کچھ بہت ہی پسند ہوتا ہے، مطلب کہ پیک پوائنٹ تک پسند ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چیز۔ تو مجھے جناب نہانے کے بعد چائے مل جائے تو بس وارے نہیں آ رہے ہیں، ہر کام مجھ سے کروا لو، لیکن مجھے نہانے کے بعد جب میں فریش ہو جاؤں نا اس کے بعد مجھے چائے چاہیے گرم گرم۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی اپنے لیے چائے، اور ازوا ریم کا حال دیکھیں، اس نے تو بیمار ہونا ہی ہے نا، یہ دیکھیں اب یہ کھیل رہی ہے صحن میں ایسے جیسے یہ گرمیوں کے دن ہیں، لیکن ابھی سردی ہے، ٹھنڈی ہوا اتنی چلتی ہے نا کہ بس۔ تو دوبارہ رضائیاں جو ہے نا وہ ہم نے ویسے ہی لے لی ہیں، وہ دھیڑ کے رکھی تھی میں نے ویسے ہی دے دی، میں نے کہا ایسے ہی لے لو، لینی ہے تو، نہیں تو نہ لو۔ تو اس کے بعد میں آ گئی تھی چھت پہ، کیونکہ یہاں پہ اتنا پیارا موسم ہوا پڑا تھا، تو میں نے تھوڑا سا نا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، تھوڑا سا دماغ کو فریش کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے اوپر آ گئی تھی چھت پہ، اور میں نے آ کے دیکھا کہ چھت پہ تو جناب رینبو بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ اب بادل زیادہ ہو گئے ہیں لیکن تھوڑی دیر پہلے نا تھوڑے تھے، تو اتنا پیارا رینبو بنا ہوا تھا، بہت ہی پیارا ویو آ رہا تھا یہاں سے۔ تو پھر میں نے یہاں پہ بھی کلپ بنا لیے تھوڑے سے۔